اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بے شک شجرۃ الزقوم زقوم کا درخت طعام الاثیم گنہگار کا کھانا ہے۔ عربی میں اس کو زقوم کہتے ہیں، اردو میں اس کو سینڈ کا درخت کہتے ہیں۔ کانٹے دار درخت ہے اور یہ ایسا درخت ہے کہ قرآن میں اس پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ جو دنیا کی نعمتیں یا دنیا کی سزائیں ہیں یا دنیا کے جو عذاب ہیں، یہ ادنا مناسبت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، ورنہ آخرت کی جو سزا ہے، آخرت میں جو سین کا درخت ہے، زقوم کا درخت ہے، وہ اس سے کتنا بھیانک ہوگا، کتنا تکلیف دہ ہوگا، تو وہ تو اہل جہنم ہی دیکھیں گے۔ اور اسی طرح جو جنت کی نعمتیں ہیں، وہاں پر باغوں کا ذکر ہے، وہاں پر پھلوں کا ذکر ہے، تو دنیا کے اندر جو باغ اور پھل ہمیں نظر آتے ہیں، یہ اس سے ادنا سی مناسبت رکھتے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، اور وہ انشاءاللہ اہل جنت دیکھیں گے۔ طعام الاثیم، وہ سیڈ کا درخت، وہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل، جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا۔ یغلی فی البطون، وہ کھولتا ہوگا پیٹوں میں۔ اہل جہنم گویا کہ اس طرح ہے کہ پگھلا ہوا وہ تانبا بھی پئیں گے۔ کغلی الحمیم، جیسا کہ کھولتا ہوا پانی۔ وہ جو پگھلا ہوا تانبا ہے وہ اس طرح ہوگا جیسا کہ کھولتا ہوا پانی ہے۔ خذوہ، پکڑو اس کو۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ان فرشتوں کو جو اہل جہنم کو سزا دینے پر مامور ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرمائیں گے خذوہ، پکڑو اس کو، فاعتلوہ، اور گھسیٹو اس کو، الی سواء الجحیم، جہنم کے وسط تک، جہنم کے درمیان تک اس کو گھسیٹ کر تم لے جاؤ۔ یعنی جہنم کے کنارے میں نہیں، جہاں پر کچھ عذاب کی تخفیف ہو، یا کنارے پہ جہاں پر تھوڑی سی کمی ہو، وہاں نہیں، الی سواء الجحیم، جہنم کے بالکل وسط میں، درمیان تک اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ۔ ثم صبوا، پھر انڈیلو، فوق رأسہ، اس کے سر کے اوپر سے، من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے۔ یعنی وہ پئیں گے تو ابلتا ہوا تانبا، اور پھر جب ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا، پھر ان کے سر کے اوپر سے ابلتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، اور وہ جو پانی انڈیلا جائے گا وہ ان کی کھوپڑی سے وہ سوراخ کر کے پخانے کے راستے سے وہ باہر نکلے گا۔ ذق انک انت العزیز الکریم، اللہ فرمائیں گے اب چکھ، تو ہی بنتا تھا بڑا معزز اور بڑا اکرام والا۔ یعنی دنیا کے اندر اکڑ دکھاتا تھا، دنیا کے اندر سردار بنتا تھا، دنیا کے اندر بڑا رعب اور دبدبہ رکھتا تھا، اور اس رعب اور دبدبے نے، اس سرداری نے تجھے حق کو قبول کرنے سے روکے رکھا۔ ذق، آج تو اس کا عذاب چکھ لے۔ ان ھذا، بے شک یہی ہے، ما کنتم بہ تمترون، کہ جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ اور جی مر گئے، مٹی ہو گئے، کھیل کود لیا، عیش کے ساتھ زندگی گزاری، پھر مر گئے، مٹی ہو گئے، کون اٹھائے گا، کون پوچھے گا۔ ما کنتم بہ تمترون ان ھذا، یہ ہے وہ چیز کہ جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا تھے، اب اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہو اور خود اس میں مبتلا ہو گئے ہو۔ ان المتقین، بے شک پرہیزگار،
فی مقام امین، امن والی جگہ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا جب ذکر فرماتے ہیں تو ساتھ ہی اہل جنت کا ذکر بھی فرماتے ہیں، اس لیے کہ انسان میں یا تو طمع ہوتی ہے یا خوف ہوتا ہے، یعنی کسی کام کے کرنے یا کسی کام کے بچنے کے یہ دو ہی ذریعے اور سبب ہیں، یعنی کسی کام کو نہیں کرتا تو اس کے خوف سے نہیں کرتا، اور اگر کسی کام کو کرتا ہے تو طمع اور لالچ میں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کا ذکر فرماتے ہیں، ان المتقین، بے شک پرہیزگار، فی مقام امین، امن والی جگہ میں ہوں گے، یعنی ان کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یعنی وہ جو اہل جہنم کو ہے کہ اب ہمیں نہ جانے کیا سزا دی جائے گی، اب ہمیں کیا سزا دی جائے گی، اہل جنت کو اس طرح کا کبھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یعنی جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اب ان کو یہ خوف بھی نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ نعمت کب ہم سے واپس لے لی جائے۔ فی مقام امین، وہ امن کی جگہ میں ہیں، وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی خوف دامنگیر نہیں ہوگا۔ فی جنات وعیون، باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جہنم کی سزائیں اور جنت کی نعمتیں وہ دنیا کی سزاؤں اور نعمتوں کے ساتھ ادنا سی مناسبت رکھتے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے یہ بات ہے، ورنہ وہاں کے جو باغات ہیں، وہاں کے جو چشمے ہیں، ان کا دنیا کے ساتھ کوئی مقابلہ اور کوئی موازنہ نہیں ہے۔ یلبسون، وہ پہنیں گے، من سندس، باریک ریشم، و استبرق، اور موٹا ریشم، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے والے۔ یعنی وہاں پر اہل جنت اسی طریقے سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں پر ٹیک لگا کر مسہریوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کا جو لباس ہوگا وہ باریک ریشم کا اور موٹے ریشم کا ہوگا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بیان فرمائیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ہم ایک تو بنیان پہنتے ہیں، بنیان موٹے ریشم کی ہوگی، اور اس کے اوپر جو لباس پہنایا جائے گا، جو جبہ قمیص پہنائی جائے گی، وہ باریک ریشم کی ہوگی۔ یا جس کا جی چاہے گا باریک ریشم کے پہننے کو وہ باریک ریشم پہنے گا، جس کا جی چاہے گا موٹا ریشم پہننے کو وہ موٹا ریشم پہنے گا۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونا اور ریشم دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام کر دی گئی ہیں اور ان کی خواتین کے لیے جائز کر دی گئی ہیں، اور جنت کے اندر یہ سب کے لیے جائز ہو جائے گا، یعنی سونا بھی جائز ہو جائے گا اور ریشم بھی جائز ہو جائے گا۔ کذالک، اسی طرح سے، وزوجناہم بحور عین، ہم ان کو بیاہ دیں گے موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ یہاں پر جو معاملہ ہے وزوجناہم بحور عین، یہاں پر جو بیاہ دینا ہے، نکاح تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے سے کر دیے ہیں اہل جنت کے ساتھ۔ یہاں پر جو معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہم جوڑے جوڑے ملا دیں گے، جوڑے جوڑے ملا دیں گے، اہل جنت کو ان کی بیویوں کے ساتھ ہم ملا دیں گے۔ یدعون فیہا، وہ طلب کریں گے اس میں، بکل فاکہۃ، ہر قسم کا پھل، آمینین، امن کے ساتھ، یعنی جس پھل کو ان کا جی چاہے گا، جس پھل کی ان کو طلب ہوگی، وہ پھل ان تک پہنچ جائے گا، اور بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی چھینا جھپٹی کے، آمینین، امن کے ساتھ ان تک وہ پہنچ جائے گا۔ لا یذوقون فیہا الموت، وہ نہیں چکھیں گے اس میں موت کو، الا الموتۃ الاولی، مگر پہلی موت، یعنی جو انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ جو اس پر موت طاری ہوتی ہے، صرف یہ پہلی موت جو ان کو آئی وہ آئی، اس کے بعد کبھی ان کو دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ یعنی وہاں کی جوانی ہمیشہ کی ہے، وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں، وہاں کی صحت ہمیشہ کی ہے، اور وہاں کی جو نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے وہ بھی ہمیشہ کی ہوں گی۔ لا یذوقون فیہا الموت، نہیں چکھیں گے اس میں موت، الا الموتۃ الاولی، مگر جو پہلی موت ہو گئی۔ ووقاہم،
اور بچایا اللہ نے ان کو عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے۔ فضلا من ربک، یہ فضل ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی اس سے بڑی مہربانی اللہ کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو متعوبین سے نکال کر اپنے منعمین بندوں کے اندر اس کو شامل کر دیا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یقیناً اس سے بڑی کوئی اور کامیابی نہیں ہو سکتی کہ جب اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، آج کے بعد کبھی وہ ناکامی کو نہیں دیکھے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ اللہ کی طرف سے جب اس کے لیے اعلان کر دیا جائے گا، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، پس بے شک ہم نے آسان کر دیا اس کو، بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان میں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، شاید کہ وہ سمجھ لیں۔ یعنی قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، آپ کی جو بولی تھی وہ عربی تھی، قرآن کو بھی عربی میں نازل کیا گیا، اور آپ کے جو مخاطب تھے وہ بھی عربی تھے، تو اس لیے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ سمجھیں۔ اب یہاں پر جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے، کہتے ہیں جو قرآن تو آسان ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہر شخص قرآن پکڑتا ہے اور اس کی تفسیر کرنے لگ جاتا ہے۔ ہر شخص کا کام تفسیر کرنا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہر شخص کا کام تفسیر کرنا نہیں ہے، تفسیر بیان کرنا نہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو آسان ہے۔ تو جہاں پر بھی اللہ نے قرآن کو آسان کرنے کا بیان فرمایا ہے تو وہاں پر نصیحت کے لیے آسانی بیان کی ہے، جیسے اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے، ورنہ احکام کے لیے قرآن وہ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یا تو یہ رسول کی طرف جائیں یا اولی الامر کی طرف جائیں، تاکہ وہ اس سے احکام کو استنباط کر کے وہ ان کے سامنے وہ پیش کرے۔ تو قرآن کو اللہ نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، اور نصیحت ہر شخص اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ فَارْتَقِبْ، آپ بھی انتظار کیجئے، إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ انتظار کیجئے ان کی موت کا، آپ انتظار کیجئے اللہ کی پکڑ کا، کہ کب اللہ کی پکڑ ان پر آتی ہے، کب ان کا جو سارا کا سارا منصوبہ ہے وہ کس وقت اللہ ختم کر دیتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتے ہیں، حکمرانیوں سے نوازتے ہیں، یہ ساری چیزیں کس وقت ڈھیر ہو کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ فَارْتَقِبْ، آپ انتظار کیجئے، إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، وہ بھی اسی انتظار میں ہیں۔ وہ کس انتظار میں؟ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جو سارا معاملہ ہے، نعوذ باللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود ہے، جب یہ فوت ہو جائیں گے تو یہ سارا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو جس طرح وہ انتظار کر رہے ہیں آپ بھی ان کے کاموں کا انتظار کریں، اور آپ یعنی یہ تو بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصوبہ تھا وہ اپنا تو بنایا ہوا تھا نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا۔ اور جب ایک اللہ کا منصوبہ ہے، ایک اللہ کا امر ہے، اور ایک ان مشرکین کا امر ہے، تو غالب کس کا ہو کر رہے گا؟ اللہ ہی اپنے معاملات کے اندر غالب ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سورۃ فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے اس کو دکھلا بھی دیا کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو مغلوب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غالب کیا۔ الحمدللہ سورۃ دخان ہماری یہاں پر مکمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین
ربنا آتنا فی الدنیا